اسلام کی پہلی جنگ کون سی جنگ ہے اور یہ جنگ کب واقع ہوئی، اس جنگ کی وجوہات کیا تھیں، آج کی ویڈیو میں ہم اسی اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ بات واضح ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، عربی میں اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی 17 تاریخ کو سن 2 ہجری میں بدر نامی مقام پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں یہ جنگ واقع ہوئی، اسی لیے اس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ وجوہات کیا تھی اس جنگ کی، تو انشاءاللہ وہ ہم اپنے محترم سامعین کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے تمام محترم سامعین و ناظرین کو ایک اہم نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ پہلے سے سوال ہو، اس لیے کہ ویڈیو سننے کے بعد تو یقیناً سامعین کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا، یہ ماہ مبارک رمضان جو کہ عبادت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، امن و امان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آخر جنگ کیوں ہوئی؟ جواب سنیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں جنگ کرنا حرام ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ نمبر 1 رجب المرجب، نمبر 2 ذی القعدہ، نمبر 3 ذی الحج اور نمبر 4 محرم الحرام۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن میں جنگ کرنا حرام ہے، مگر اس صورت میں جنگ کرنا حرام ہے کہ جب جنگ کی ابتدا مسلمانوں کی طرف سے ہو، لیکن اگر کفار حملہ کر دیں تو مسلمانوں کے لیے دفاعی جنگ جائز ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان ان حرام مہینوں میں سے نہیں ہے کہ جن میں جنگ کرنا حرام ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ بدر بھی دفاعی جنگ ہے، اس لیے کہ رسول اسلام نے پہلے ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا، ان سے صلح کی بات کی، مگر انہوں نے رسول اسلام کی ایک نہ سنی اور وہ رسول اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بدر نام کے مقام پر جمع ہو گئے۔ اب رسول اللہ کو مجبوراً نکلنا پڑا، آپ اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی رسول اسلام نے ان کو سمجھایا، مگر انہوں نے ایک نہ مانی اور انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا، اور کفار نے اپنی طرف سے 3 نامی گرامی پہلوانوں کو میدان میں بھیجا، جن کے نام تاریخ نے لکھے ہیں، ولید، عتبہ اور شیبہ۔ ادھر رسول اللہ نے ان کے مقابلے میں شجاعان عرب میں سے 3 شجاعوں کا انتخاب کیا۔ اشجع العرب، شیر خدا علی مرتضی، حضرت حمزہ علیہ السلام کہ جو شجاعت میں اپنی مثال خود ہیں، اور تیسرے ہیں جناب عبیدہ بن حارث، یہ بھی شجاعت میں کافی شہرت رکھتے تھے۔ اب یہ تینوں ان کے مقابل میں میدان میں آئے۔ مولائے کائنات کے مقابل میں ولید ہے، حضرت حمزہ کے مقابل میں شیبہ ہے، اور عبیدہ کے مقابل میں عتبہ ہے۔ ان لڑنے والوں میں مولائے کائنات سب سے زیادہ کم سن ہیں، مگر آپ مولائے کائنات کی شجاعت ملاحظہ کیجیے۔ جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا، ولید نے مولائے کائنات کے اوپر حملہ کیا، وہ حملہ کرتا رہا، جب وہ کئی حملے کر چکا، آخر میں مولائے کائنات نے دستے ید اللہ کا ایسا وار اس کے اوپر کیا کہ ایک ہی وار میں وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اے سبحان اللہ! وہ زمین پر گرا ہوا تڑپ رہا تھا۔ مولائے کائنات اس کے قتل سے فارغ ہوئے، پلٹ کر دیکھا جناب حمزہ کی طرف، کیا دیکھا کہ ادھر شیبہ اور جناب حمزہ میں گھمسان کی جنگ جاری ہے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ مولائے کائنات جناب حمزہ کے قریب گئے اور ان کو اشارہ کیا پیچھے ہٹنے کا۔ جناب حمزہ پیچھے ہٹے، اب مولائے کائنات آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد دستے ید اللہ کا ایسا وار کیا شیبہ کے اوپر کہ اسے بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، 2 کو قتل کر چکے۔ اب مولائے کائنات متوجہ ہوئے عبیدہ کی طرف، ادھر عبیدہ اور عتبہ میں ایک گھمسان کی جنگ جاری تھی، دھول اڑ رہی تھی۔ مولائے کائنات چلے اور چلتے ہوئے عبیدہ کے قریب آئے، اس کو اشارہ کیا کہ اب تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب خدا کا شیر علی آ گیا ہے۔ عبیدہ پیچھے ہٹے، مولائے کائنات آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد مولائے کائنات نے ایک ایسا وار کیا کہ عتبہ کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ادھر تمام کفار و مشرکین اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور ادھر ابو جہل اور ابو سفیان بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے نامی گرامی پہلوانوں کو علی کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھوں میں خون اتر گیا، ان کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی،
اور اسی ایک جنگ کی وجہ سے علی کی دشمنی ان کے دلوں میں آ گئی، علی کے دشمن ہو گئے۔ اس وقت سے یہ دشمنی شروع ہوئی تھی جو نسلوں میں چلتی رہی، اور آج بھی یہ دشمنی ہندا کے فرزندوں کے دلوں میں باقی ہے۔ یہ وہی حملہ ہے کہ جس حملے کا ذکر مولا کائنات نے اپنے اس خط میں کیا تھا جو آپ نے معاویہ کو لکھا تھا۔ جب معاویہ نے مولا کائنات کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردی شروع کی اور بدتمیزی کرنا شروع کیا تو مولا کائنات نے اس کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا، اے ہندا کے بیٹے، یاد رکھ میں وہی علی ہوں کہ جس نے جنگ بدر میں تیرے دادا عتبہ کو، تیرے چچا شیبہ کو، تیرے ماموں ولید کو اور تیرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس جنگ بدر میں کفار کے 70 افراد قتل ہوئے، جن میں سے اکثر کو مولا کائنات نے قتل کیا تھا، جبکہ مسلمانوں میں سے صرف 14 افراد قتل ہوئے، 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں تھے۔ اس میں کفار بہت قتل ہوئے، کافی افراد کو اسیر بنایا گیا اور بہت سارا مال بھی مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملا، اور مسلمانوں کو علی کی تلوار کے صدقے میں پہلی فتح نصیب ہوئی۔